بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں دوسرا ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جس شخص کے باغ میں گزرگاہ یا نخلستان میں چشمہ ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف 1101۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کھجور کے درختوں کو پیوند لگنے کے بعد خریدے تو ان کے پھل فروخت کرنے والے کو ہی ملیں گے، مگر یہ کہ خریدار اس سے شرط کر لے، اور جو شخص کسی غلام کو خریدے اور اس غلام کے پاس کچھ مال ہو تو اس کا وہ مال فروخت کرنے والے کو دیا جائے گا، مگر یہ کہ خریدار نے شرط کر لی ہو۔ جو شخص لوگوں کا مال قرض لے اور وہ اس کے ادا کرنے یا ضائع کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ 1102۔ حدیث مبارکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا مال قرض لے اور وہ اس کے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے ادا کرا دے گا، اور جو شخص لوگوں کا مال لے اور وہ اس مال کو ضائع کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع کر دے گا۔ قرضوں کا ادا کرنا ایک ضروری امر ہے۔ حدیث مبارکہ 1103۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کو دیکھا تو فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ یہ پہاڑ اگر میرے لیے سونا ہو جائے تو 3 دن کے بعد 1 دینار بھی اس میں سے میرے پاس رہ جائے، باجز اس دینار کے جو میں کسی قرض کے واسطے رکھ چھوڑوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کے پاس مال زیادہ ہے ان کی نیکیاں بہت کم ہیں، سوائے اس شخص کے جو مال کو اس طرح خرچ کرے، مگر یہ لوگ کم ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم اپنے مقام پر کھڑے رہنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آگے بڑھ گئے اور میں نے ایک ہیبت ناک آواز سنی تو میں نے ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں۔ پھر میں نے آپ کی یہ بات یاد کی کہ تم اپنی جگہ پر رہنا یہاں تک کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آواز کیسی تھی جو میں نے سنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنی تھی؟ میں نے عرض کی کہ یا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی امت میں سے جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ میں نے عرض کی کہ اگرچہ وہ شخص ایسے بڑے بڑے گناہ کے کام کرتا ہو تو اس نے کہا ہاں۔ ادائے حق عمدہ طور پر کرنا بہتر ہے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں 1104 صحیح بخاری شریف سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ چشت کا وقت تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 رکعت نماز پڑھ لو، اور میرا کچھ قرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا قرض ادا کر دیا اور مجھے زیادہ دے دیا۔ جو شخص مقروض مر جائے اس پر نماز پڑھنا۔ حدیث مبارکہ 1105 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ہے میں اس کا دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ دوست ہوں۔ اگر تم چاہو تو یہ آیات پڑھو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے خود ان سے بھی زیادہ حق رکھنے والے ہیں، لہٰذا جو مومن مر جائے، جو مال چھوڑے، اس مال کے وارث تو اس کے اعضاء ہیں جو کوئی ہو، اور جو شخص جو قرض
بچے یا کوئی ضائع ہو جانے والی چیز چھوڑے تو وہ میرے پاس آئے، کیونکہ میں اس کا بندوبست کروں گا۔ مال کے ضائع کرنے کی ممانعت۔ 1106 حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اللہ نے تم پر ماؤں کی نافرمانی کرنا اور لڑکیوں کا زندہ درگور کرنا حرام کر دیا ہے، اور حق نے ادا کرنا اور ناحق چیز کا لینا بھی حرام کر دیا ہے، اور تمہارے لیے قبل وقال، فضول بحث کرنے اور کثرت سوال اور اضاعت مال کے ضائع کرنے کو ناپسند کیا ہے۔ جس شخص کو گرفتار کرنے نیز مسلمان اور یہودی کے جھگڑے کی بابت کیا منقول ہے۔ حدیث مبارکہ 1107 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو ایک آیات پڑھتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف سنا تھا، پس میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں صحیح پڑھتے ہو، اختلاف نہ کرو۔ جو لوگ تم سے پہلے تھے انہوں نے اختلاف کیا، اسی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے۔ حدیث مبارکہ 1108 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک دن دو آدمیوں نے باہم گلی گلوچ کی، ایک اس میں سے مسلمان تھا اور دوسرا یہودی۔ مسلمانوں نے اثنائے کلام کہا کہ قسم اس کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہاں کے لوگوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ یہودی نے کہا، قسم اس کی جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام جہاں کے لوگوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ پس مسلمان نے اس وقت اپنا ہاتھ اٹھایا اور یہودی کے منہ پر تپانچہ مارا، اور وہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور اس مسلمان کا واقعہ بیان کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو بلوایا اور اس سے بھی واقعہ پوچھا۔ اس نے کل واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو، کیونکہ قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، ان کے ساتھ میں بھی بے ہوش ہو جاؤں گا، اور مجھے سب سے پہلے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا ایک پایہ پکڑے ہوئے کھڑے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا کہ وہ بے ہوش ہوئے تھے مگر انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ گیا، یا وہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بے ہوش ہونے سے مستثنیٰ کیا ہے۔ حدیث مبارکہ 1109 سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ کس نے کیا؟ کیا فلان نے؟ یہاں تک کہ اس یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ ہاں، پس وہ یہودی پکڑ لیا گیا اور اس نے اقرار جرم کیا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو اس یہودی کا سر بھی دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دیا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔